الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول واوسط واخر كلامنا۔ حضرات ناظرین، 10 محرم الحرام کو بہت پہلے سے بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول کی گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر کنارے لگی اور آپ زمین پر اترے، یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے اور مچھلی نے آپ کو کنارے پر باہر پھینک دیا، یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہوا، یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں جمعے کے دن شہید ہوئے، یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ آج کی مختصر سی ویڈیو میں ہم حضرت حسین کی سیرت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا نام حسین بن علی ہے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ گویا کہ آپ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ کی پیدائش حضرت حسن کی پیدائش کے 10 ماہ کے بعد ہوئی۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور خوشخبری قبول کی کہ آپ کے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور پھر آپ کے کانوں میں اذان دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حسین رکھیے۔ حضرت علی نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کا نام بھی حرب رکھا تھا، تو اللہ کے رسول نے ان کا نام بدل کر حضرت حسن رکھا، اور حضرت حسین کا نام بھی حرب رکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ان کا نام حسین رکھیے۔ اور حضرت آدم سے آج تک حسن حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا ہے، یہ آپ کی اولاد کا سب سے پہلا نام ہے، حسن اور حسین۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو عقیقہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین سے بے انتہا محبت تھی۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں، اور حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حسن کو سیدھے ہاتھ پر بٹھاتے اور حسین کو الٹے ہاتھ پر بٹھا کر آپ باہر تشریف لاتے۔ صحابہ کرام دیکھتے کہ اللہ کے رسول آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہاں ان سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تو حسن اور حسین چھوٹی سی عمر لڑکھڑاتے ہوئے آپ سامنے تشریف لائے، تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حسن اور حسین سامنے کھڑے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر سے اترے اور چیرتے ہوئے صحابہ کرام کو حسن اور حسین کے پاس پہنچے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر آپ ممبر کے پاس لے کر آئے۔ امام حسن کو آپ نے دائیں جانب بٹھایا اور امام حسین کو آپ نے اپنی بائیں جانب بٹھایا، اور پھر آپ اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دیتے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور حسن اور حسین کے
آپس کے محبت کے واقعات بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول بے انتہا اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے نواسے جب آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو فرض نماز میں آپ کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ لمبا سجدہ کر دیا کرتے تھے۔ پیچھے صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ اب سجدے سے سر اٹھائیں، لیکن اللہ کے رسول نواسوں کے احترام میں اور نواسوں کو سر سے نہ اٹھا کر آپ سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور سجدے میں ہیں۔ جب تک نواسے آپ کی پیٹھ سے نہ اتر جاتے آپ سر نہ ہی اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر دن تقریباً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتے اور اپنے نواسوں کی خیریت لیتے اور ان کے ساتھ کھیلتے۔ اللہ کے رسول حجرے میں آتے اور گھوڑے کی طرح دونوں ہاتھ اپنے زمین پر رکھتے، اپنے پیر اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر زمین پر چلتے اور دونوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتے اور گھڑ سواری کرایا کرتے تھے۔ اس قدر بے انتہا محبت اور شفقت تھی۔ جب حضرت حسن اور حسین گلیوں میں کھیلتے تو اللہ کے رسول ان کے پیچھے شوخی میں پکڑنے کے لیے بھاگتے، تو ایک چھوٹا بچہ کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا اور اللہ کے رسول بڑی شفقت کے ساتھ ان کو پکڑتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ اسی محبت کے بیچ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس تشریف لے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ مٹی ہے جس میں آپ کے نواسے کا خون لگے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مٹی کو دیکھا کہ جہاں امام حسین کا خون گرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 7 سال کی ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کی عمر تقریباً 8 یا 9 سال تھی۔ حضرت ابو بکر بھی آپ کا بے انتہا احترام اور تکریم کرتے اور آپ کو اپنے دونوں کندھوں پر بٹھا کر لاتے۔ ایک کندھے پر امام حسن ہے اور دوسرے کندھے پر امام حسین ہے۔ اس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دونوں نواسوں کا اکرام کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عمر فاروق نے آپ کا ماہانہ وظیفہ 5000 مقرر کیا، جبکہ جو بدر میں شریک صحابہ کرام تھے ان کی اولادوں کا صرف 2000 ماہانہ وظیفہ تھا، لیکن آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسوں کا ماہانہ وظیفہ 5000 مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو یہ وہ دور ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کو اور شباب کو پہنچ گئے تو 30 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پہلا جہاد کیا اور باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا۔ جب حالات خراب ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے در پہ ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں کھڑا کر دیا۔ اور جب حضرت علی کو معلوم ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں تو آپ سخت ناراض ہوئے، دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المؤمنین کس طرح سے شہید کر دیے گئے؟ جب تم وہاں موجود تھے تو تم نے بڑھ چڑھ کر کیوں مقابلہ نہیں کیا؟ کیوں دشمن کے سامنے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت مشابہ تھے۔ حضرت حسن ناف سے اوپر تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ آپ کا چہرہ، آپ کا سینہ اور آپ کا سامنے کا حصہ بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشابہ تھا، اور ناف سے پیروں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے میں چلتے تھے تو حضرت حسن آپ کے آگے چلا کرتے تھے، حضرت حسین آپ کے پیچھے چلتے تھے کہ ہم اپنے والد کو ہر طرف سے حفاظت کریں اور ہر طرح سے بچائیں۔ سن 40 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے اپنے شہید ہونے سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، حضرت حسن اور حسین کو، اور دونوں کو نصیحت کی۔ حضرت حسین علم و کمال میں، زہد و تقویٰ میں، عبادت اور ریاضت میں بہت اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔
بڑے کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ نے فقہ کا اور تفسیر کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا تھا۔ گویا کہ آپ اپنے وقت کے بڑے فقیہ، بڑے محدث اور بڑے مفسر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اپنا خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن 7 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں میں بڑا انتشار اور اختلاف ہے کہ وہ کس طرف جائیں۔ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور ایک بہت بڑے سیٹ اپ کے ساتھ تیار کھڑے ہیں اور وہ بھی حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ایک بہت بڑے جھگڑے کے آثار جو نظر آ رہے تھے اس کو ختم کر دیا، اور جو پرانی جنگ چلی آ رہی تھی اس کو بھی بالکل ہمیشہ ہمیش کے لیے بند کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نواسوں کا بڑا احترام اور اکرام کیا کرتے تھے اور آپ کی رائے معلوم کرتے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22-23 سال تک سلسلہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ چلتا رہا، اور اسلام نے بڑی فتوحات حاصل کی اور بہت دور تک اسلام پہنچ گیا۔ جنگ کے ماہرین اسلام نے پیدا کیے اور بڑی بڑی کشتی بنائی، اور جنگ کے جو جدید ہتھیار تھے جو دوسری قوموں کے پاس میسر نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک سیٹ اپ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت آپ نے نصیحت کی اپنے بیٹے یزید کو کہ حسن اور حسین کے معاملے میں تم سختی نہ کرنا، ان کی کسی بات سے تمہیں اختلاف ہو تو تم اس اختلاف کو ہوا نہ دینا، بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، جس طرح وہ کہیں اسی پر راضی رہنا، اور ان سے جھگڑا نہ مول لینا اور ان کے خلاف تلوار نہ نکالنا۔ جب یزید خلیفہ بنا اور یزید نے اسلامی باغڈور سنبھالی اور حکومت کو سنبھال لیا تو سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا۔ اس میں حضرت حسن کا نام تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں کے نام لکھ کر مدینے کی طرف اپنے گورنر کو بھیجا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میری یہ لوگ بیعت کریں اور میری بیعت کی تجدید کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیعت کی تجدید کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے 3 دن کا وقت دو، تو گورنر نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر مدینے سے مکے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے تشریف لے آئے۔ جب مکے آپ پہنچے تو نہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کی اور نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ اس کے فوراً بعد کوفے کے سرداروں کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطوط آنے شروع ہو گئے کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ الگ تھا، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، آپ یہاں آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ اور اپنا لیڈر مانیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوفہ وہی جگہ ہے جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کو چلا رہے تھے اور حکومت کی باغڈور سنبھال رکھی تھی۔ تو وہاں پر حضرت علی کے پاس رہنے والے حضرت علی کے قریبی لوگ تھے، ان سب لوگوں نے خط لکھا کہ آپ یہاں آئیے، آپ کے والد کا ورثہ موجود ہے، آپ کے والد کی یہاں ایک لمبی حکومت چلی ہے اور یہاں سے ساری دنیا کا کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، آپ یہاں آئیے، ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے اور لیڈر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو 1200 خطوط کوفے کے سرداروں کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہنچے۔ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں کے لیے نکلتا ہوں اور وہاں نکلنے کی تیاری کرتا ہوں۔ البتہ جائزے کے طور پر آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو آپ نے ایک عجیب و غریب ماحول دیکھا کہ سب لوگ حضرت حسین کی بیعت کے لیے تیار ہیں اور آپ کو حضرت حسین کے نائب کے طور پر سب تسلیم کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر رہے ہیں۔ جب یہ حالات یزید
یزید کو معلوم ہوئے تو یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ اور اس سب بغاوت کو اور یہ سب جو لوگ میرے خلاف اٹھ رہے ہیں ان کو جا کر ختم کر دو۔ یزید کوفے پہنچا اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس نے بربریت جاری کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا اور آپ کے جو دوسرے قریبی لوگ تھے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ باقی سب لوگ تو مسلم بن عقیل کی بیعت سے باز آ گئے اور یزید کی بیعت کر لی۔ چند لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ جو پورا کوفہ پلٹ گیا تھا حضرت حسین کے لیے، اب اس کی فضا کچھ اور ہے۔ وہ یزید کے حامی ہیں اور بالکل خاموش ہیں۔ یزید نے ابن زیاد کو بھیجا تھا، ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور آپ کے ساتھ جو چند لوگ رہ گئے تھے ان کو قتل کرا دیا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ میں بیعت کر رہے تھے اور آپ نے حالات دیکھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، سب لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ وہاں سے یہاں تشریف لے آئیے۔ یہ آپ کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں مل چکا تھا اور آپ مکے سے کوفے کی جانب ہجرت کرنے لگے تو بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، اور آپ کے منت سماجت کی اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ آپ یہاں سے نہ جائیے، ہمیں اپنے آپ سے محروم نہ کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، میں جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، اب میں نہیں رکوں گا۔ بہر خیر تمام کوششوں کے باوجود حضرت حسین نہیں رکے اور کوفے کی جانب آپ کوچ کر گئے۔ کوفے کے حالات جب آپ مکے سے نکلتے ہیں کچھ اور تھے اور جب آپ کوچ کر جاتے ہیں اب حالات بالکل بدل چکے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل بھی اس کا علم نہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ جب آپ عراق کی سرحد پر پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور آپ کے جو چند قریبی لوگ تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور پورا کوفہ بالکل بدل چکا ہے۔ اب وہ میرے ہاتھ پر نہیں بلکہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ اب آپ نے واپس جانے کا سوچا، لیکن اتنے میں ہی آپ کے پاس حر بن یزید آ گیا اپنا ایک لشکر لے کر۔ اس نے کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، اگر آپ جائیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، میرے پاس یہی حکم اور آرڈر ہے، اور آپ کوفے کی سرحد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ یہاں سے کربلا کی طرف چلے اور کربلا پہنچ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا پہنچے تو حر بن یزید اور شمر ان دونوں کے قافلے آپ کے مقابلے کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں کے قافلے کی تعداد 5000 تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل قافلہ 72 لوگوں پر مشتمل تھا، اس میں کچھ نوجوان اور بچے بھی تھے۔ یزید کے قافلے والوں نے آپ سے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، میری 3 شرائط ہیں، آپ ان کو مان لو، یا تو مجھے واپس مکے جانے دو، یا مجھے عام لوگوں کی طرح چھوڑ دو تاکہ میں مسلمانوں کے ساتھ جا کر جہاد کروں، یا پھر مجھے جانے دو، میں ملک شام پہنچ کر یزید سے خود اپنے متعلق بات کروں کہ اس کا کیا کہنا ہے۔ اس قافلے نے آپ کی ان آسان سی تجویزوں کو نامنظور کر دیا اور کہا کہ ہمیں ایک بھی آپ کی تجویز منظور نہیں ہے، آئیے ہم آپ سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن قافلہ بالکل بھی اس بات پر راضی نہیں ہوا کہ آپ کو وہ جانے دیتا۔ جب صف بندی ہو گئی تو جمعرات کا دن تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کی مہلت دیجیے تاکہ میں اپنے لوگوں سے بات کر سکوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ان لوگوں کو صرف حسین کی ضرورت ہے، ان کی آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم سب لوگ واپس چلے جاؤ، میں جانوں یہ جانیں اور ان کا اور میرا کیا معاملہ ہوگا، تم چلے جاؤ، میں ان سے خود بات کر لوں گا۔ آپ کے جانثاروں نے کہا کہ ہم آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ جیئیں گے۔ تو جب آپ کی بات کو جانثاروں نے تسلیم نہیں کیا تو آپ نے جنگ کا اور لڑنے کا باقاعدہ ارادہ کر لیا۔ جمعے کا دن نکلا، باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، ادھر سے ایک جاتا ادھر سے ایک آتا، تو ان جانثاروں کے قافلے نے ان کی لاشوں کے چٹے لگا دیے اور ایک کے بعد دیگرے
ہر ایک فوجی کو دشمنوں کے گراتے رہے۔ شمر اور حر بن یزید نے چلا کر کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ شمر چلا کر بولتا رہا کہ کیا کر رہے ہو، ایک ساتھ مل کر حملہ کرو، اکیلے اکیلے اگر تم لڑنے جاؤ گے تو 5 کے 5000 تم ختم ہو جاؤ گے۔ اکٹھے آئے اور اکٹھوں نے آ کر جب حملہ کیا تو آپ کے جو جانثار تھے، آپ کے ساتھ جو لڑنے والے تھے، اب وہ ہمت ہار چکے تھے، لڑتے لڑتے بہت وقت ہو چکا تھا، آپ کے تمام ہی جانثار ایک ایک کر کر شہید ہو گئے۔ اب باری آئی آپ کی اولاد کی، اہل بیت کی۔ اہل بیت نے یہ کہا آپ کے بڑے بیٹوں نے کہ ابا جان آپ کو ہم شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آپ یہیں رکیے، ہم جا کر ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بچوں تم ابھی جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہو، تمہیں کیا معلوم، مجھے لڑنے دو اور تم واپس چلے جاؤ۔ نہیں ابا جان ہم آپ سے آگے لڑیں گے۔ گویا کہ پوری آل رسول اب جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے نکل پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے، حضرت حسن کے بیٹے اور حضرت حسین کے لڑکے، حضرت مسلم بن عقیل کے لڑکے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کے لڑکے، یہ تمام کے تمام اب جنگ کے لیے نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے 17 جوان اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، یعنی حضرت حسین کے 6 بھائی، حضرت عباس بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عثمان بن علی اور حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ 6 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر، محمد قاسم اور عبداللہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن اور عبداللہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے عون اور محمد یا عبداللہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اب آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن حسین جو کہ ابھی 2 سال کے ہیں ان کو بلوایا کہ میرا آخری وقت ہے، آخری وقت میں اپنے بیٹے کو اور اپنے بچے کو دیکھ لوں، میری دشمنی ان سے ہے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم سے تو کسی کی کوئی دشمنی نہیں، اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ان بچوں کو، اس معصوم کو چھوڑ دیں۔ آپ نے عبداللہ ابن حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور اب آپ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے بیٹے کو یوں دیکھ رہے ہیں، سامنے سے دشمن کی فوج سے حرملہ خبیث کے دماغ میں کیا بات آئی، اس نے تیر اٹھایا اور کھینچ کر تان کر جو مارا وہ حضرت عبداللہ کے حلق میں گھس کر پار نکل گیا، آپ کی گردن ایک طرف کو جھک گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے کا لہو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور آپ نے آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اب اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے باقی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معصوم کی شہادت کے بعد اب میدان میں اکیلے کھڑے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں۔ آپ زخموں سے چور ہیں اور پورا جسم خون میں نہایا ہوا ہے۔ اب شمر اپنی فوج کو گالیاں نکالتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، اب تو زخمی ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ان کو قتل کر دو، کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ فوجی تمام کے تمام ڈر رہے تھے اور گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو جانتا تھا، اس کے باوجود آپ کے ساتھ یہ کیا حشر کر رہے ہیں؟ شمر نے جب خوب زیادہ گالیاں نکالی اور غیرت دلائی تو زرعہ آگے بڑھا اور اس نے آپ کے کاندھے پر وار کیا اور آپ کے کاندھے کو زخمی کر دیا۔ آپ لڑکھڑاتے ہوئے زمین کی طرف جھکے تو اتنے میں ہی صنعان آگے بڑھتا ہے اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک مظلومانہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خولا بن یزید آپ کے سر کو نیزے پر اٹھا لیتا ہے۔ اتنے میں ہی دیکھتے دیکھتے 72 سر دشمن فوج کے نیزوں پر آ جاتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر جشن مناتے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب یہ سر کوفہ پہنچتا ہے اور ابن زیاد کے سامنے
تشتری میں رکھا جاتا ہے تو ابن زیاد آپ کے لبوں پر چھڑی مارتا ہے۔ تو زید ابن ارقم وہاں ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے بے غیرت، ان لبوں پر چھڑی نہ مار، میں نے ان لبوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ بوڑھے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، جی تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ تیرا بھی کام تمام کر دوں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کوفہ سے ملک شام لے جایا جاتا ہے۔ ملک شام جب یزید کے پاس پہنچتا ہے تو یزید بھی آپ کے لبوں پر چھڑی مارتا ہے۔ وہاں بھی ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ابو زرعہ، انہوں نے کہا کہ یزید ان لبوں پر چھڑی نہ مار، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان لبوں پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوفہ کے میدان میں حضرت زینب کھڑی ہیں اور آسمان کی طرف آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور فریاد کر رہی ہیں، اللہ، یہ تمام آل رسول اس میدان کے اندر بغیر کفن اور دفن کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کربلا کی ریت کو غیرت آئی اور ریت نے اپنے آغوش میں تمام شہیدوں کو لے لیا اور اپنی ریت کا کفن تمام شہداء کو پہنا دیا۔ اب میدان پر کوئی ایک لاش نظر نہیں آتی تھی، تمام شہداء اب میدان کے ریت میں دفن ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کربلا کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ واقعہ ہر 10 محرم کو ہر سال کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ کیوں ہر سال علماء اپنی عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، مسجد کے خطبہ منبر پر آ کر اور دوسرے لوگ کیوں ہر 10 محرم کو ہر سال اس واقعے کو بیان کرتے ہیں؟ مسلمانوں، اس لیے کہ یزید جیسے ظالم و جابر کے سامنے ٹکنا نہیں ہے، چاہے کتنی ہی لمبی چوڑی آپ کی حکومت ہو۔ یزید اس وقت میں 92-93 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا تھا، اتنی بڑی آدھی سے بھی زیادہ دنیا پر حکومت اس کی تھی، لیکن 70-72 لوگوں کا یہ قافلہ اس کے سامنے جھکا نہیں۔ ظالم اور جابر کے سامنے مسلمانوں، نوجوانوں جھکنا نہیں ہے۔ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمیں کانفیڈنس دے رہا ہے کہ تمہیں جھکنا نہیں ہے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔